الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 163 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 162 تک امت سابقہ کا ذکر تھا۔ سمجھ لیں کہ وہ ایک چیپٹر مکمل ہو گیا ہے اور یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، وہ نئی امت مسلمہ، یعنی جو بنی اسرائیل تھی، اہل کتاب تھے، ان کو معزول کر کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے اور عہدے پر فائز کیا۔ تو یہاں سے پھر اب نئی امت کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس لیے سب سے اہم ترین جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے توحید کا سبق۔ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین آئے ہیں، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، اس سارے کا خلاصہ جو ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ سمری آف آل دی قرآن جو ہے وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید جو ہے، اور اس میں بھی توحید جو ہے وہ بنیادی ترین جو ہے نا تعلیم ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000، ان سب نے اسی بات کی آگے تعلیم دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی بات اور یہی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ آپ بھی اہل عرب کو کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیس حاصل کر لو گے، یو ول بی سکسیڈیڈ، آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نا دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ربط آیات، یعنی آیات کا کیا ربط ہے، یعنی پچھلے مضمون سے آج کے مضمون کا جو ربط ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ اس طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نزول کے بعد کیا ہوا، تو مشرکین مکہ جو ہیں اور مشرکین عرب جو ہیں، انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، اتنے الہ تھے، 360 انہوں نے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی معبود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب سارے کام جو ایک معبود کر رہا ہے پوری کائنات میں، اتنے کام، مطلب ان کا خیال تھا کہ مختلف کام مختلف معبود کر رہے ہیں یا الہ کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کو قرآن مجید نے پھر ان کی بات کو اپنے الفاظ، ظاہر ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کی بات کو بیان فرمایا اور کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو اس پہ ایک واقعہ بھی ہے
ایک دفعہ میں لیکچر سن رہا تھا، حضرت استاد نعمان علی خان صاحب جو ہیں، اور حضرت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے دین کا بہت کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو بڑا اچھا ان کا وہ ہے. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ کوئی عرب کا شخص، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا اس وقت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، جیسے یہ عجاب کا لفظ ہے یا کبار کا لفظ ہے، یہ تو ہم استعمال نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میں کیسے جواب دوں. تو کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے کر آؤ، جو کہ سب سے بڑے شاعر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ٹھیک ہے، تو وہ بلا کر لائے، اور جب وہ آئے بیٹھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھ جائیں. وہ اٹھ گئے، آپ نے کہا پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے. آپ نے کہا اٹھ جائیں، پھر اٹھ جائیں، پھر اٹھ گئے، پھر کہا بیٹھ جائیں. اس طرح 2-3 دفعہ کیا. تو جب پھر وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو الفاظ کہے، انہوں نے کہا یا کسورۃ العرب انت کبارنا وہذا شیء عجاب. اس شخص کو جس نے اعتراض اٹھایا تھا اس کو ان ساری باتوں کا جواب مل گیا. حضور پاک نے حضرت حسان بن ثابت کو ابھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہوا تھا کہ آپ کو پتا تھا وہ شاعر ہیں، تو وہ ظاہر ہے شاعر اس طرح کی زبان جو ہے اور ہائی لینگویج جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی بات اس طرح آگے کہی، یا کسورۃ العرب کا مطلب ہے اے عرب کے شعر. اور کسورہ شعر کی بھی مختلف الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسد بھی عربی میں شعر کو کہتے ہیں، لیکن کسورہ نوجوان شعر کو کہتے ہیں. تو اے نوجوان شعر انتا کبارنا، آپ ہمارے بڑوں کے بھی بڑے ہیں. انتا کبارنا وہذا شیء عجاب. لیکن یہ اب بڑی عجیب بات ہے، آپ کبھی کہہ رہے ہیں بیٹھیں کبھی اٹھیں، کبھی بیٹھیں کبھی اٹھیں. تو اس بندے کو ادھر ہی جواب مل گیا کہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی واقعہ ہے، اور یہ استاد نعمان علی خان جو ہے نا ان کے میں نے لیکچر میں یہ سنا تھا. اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ بہت عظیم ترین آیات میں سے ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات جو ہیں اس میں سے یہ ایک آیت ہے. اور اس کو اگر یوں بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس طرح مطلب شرک اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو اگر آپ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب کون سی چیز بڑی پسند ہے تو وہ یہ بات یا یہ آیت جو ہے نا، مطلب ویسے تو قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن سمجھ لیں کہ یہ آیت اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. ٹھیک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس حوالے سے ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ اور بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک یہ آیت جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اور دوسری ایک آیت ہے الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ دونوں آیتوں میں اسم اعظم پایا جاتا ہے. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کا نام جس کو لینے سے دعا قبول ہوتی، یعنی جو اگر اللہ کا وہ نام لیں تو اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو آیت ہے اور جو دوسری میں نے آیت بتائی ہے یہ بڑی ہی اہم آیات میں سے ہیں، اور یہ تفسیر قرطبی میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. اس سے آگے چلیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں نا، ایک آیت اور چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے بھی 3 حصے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پہلا حصہ ہے، لا الہ الا ہو دوسرا حصہ ہے، اور الرحمن الرحیم تیسرا حصہ ہے. یعنی اس کو بھی آپ پھر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے اس کو توحید کا اسبات کہتے ہیں، یعنی توحید کا بیان ہے. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے لا الہ الا ہو ہے، یہ مطلب شرک کی نفی ہے کہ شرک نہ کیا جائے.
اور پھر الرحمن الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. تو توحید کے اس بات کے حوالے سے جو ہے مطلب یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کائنات ساری چلا رہا ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے. اور خاص طور پہ سورہ اخلاص میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے سارے مضمون کو بہترین انداز میں ایک ہی صورت میں، چھوٹی سی صورت میں سارا کا سارا بیان کر دیا. اپنی توحید جو ہے نا خالص وہ بیان کر دی ہے، اور وہ ہے قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ تو ہم پڑھ کے تو آج سے آگے گزر جاتے ہیں نا، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اس کو سمجھ لینا اگر تو ہمارے جو ہے نا بڑے کنسیپٹ کلیئر ہو سکتے ہیں. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا. اس میں بڑے غلط عقائد جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں اسی ایک آیت کے. دیکھیں لم یلد، بس 2 لفظ ہیں. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا کوئی مقابلے کا، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے پہ آ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سورہ اخلاص. تو یہ جو ہے توحید کا اثبات ہے اور اس آیت کا پہلا حصہ ہے. دوسرا ہے شرک کی نفی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب معبود کون ہوتا ہے؟ تو ہم عربی پڑھ رہے تھے، تو عبادہ یعبدو کا مطلب ہوتا ہے عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اس سے اسم الفاعل بنتا ہے عابدن، عبادت کرنے والا. اور معبودن اس میں مفعول ہے، مفعولن کے وزن پہ، جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے آگے عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا لینا، اپنا آپ پیش کر دینا اور اسی کو اپنا سب کچھ ماننا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا عبادت ہوتی ہے. یعنی نفع نقصان کا مالک اس کو ماننا یا خالق رازق ماننا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ عبادت ہے. بہرحال عبادت کی جو ہے نا ڈیفینیشنز کی ہیں علماء نے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب مختلف آپ کو الفاظ میں مل سکتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے، تو سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مشہور آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا، جو اس کی پراپر پلیس ہو، جو اس کی پراپر جگہ ہو، اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، کسی اور جگہ رکھنا. مثلا ٹوپی کی مثال دی جاتی ہے. ٹوپی فرض کریں آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو یہ سر اس کا مقام ہے. اگر آپ ٹوپی کو پکڑ کے ہاتھ پہ پہن لیں تو یہ ظلم ہے، لفظی مطلب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جرابیں ہیں، وہ پاؤں پہ پہننے کے لیے ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ جراب کو اتار کے ہاتھ پہ پہن لے تو یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے، کرسی جو ہے نا بیٹھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کرسی کو الٹا کر کے جو ہے نا اس کو ویسے رکھ دیں، یا کرسی کو سر پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کرسی پہ بیٹھنا تھا، آپ نے اس کو الٹا کر دیا. تو ظلم یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی سب سے بڑی ناانصافی ہے. وہ کیسے ناانصافی؟ اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عام لوگوں کو، مطلب ہم بھی جب چھوٹے تھے ہم تو پڑھتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ظلم کس طرح ہے، سب سے بڑا ظلم کیسے ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کیا مطلب ظلم سب سے بڑا ظلم ہے. تو تھوڑی سی مختصر سی بات یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، پوری کائنات، ہماری زمین اس کائنات میں ایک ریت کے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی. تو اتنی جو اربوں اللہ تعالیٰ نے گلیکسیز پیدا کی ہیں، پھر ہر گلیکسی میں جو ہے نا اربوں سٹار پیدا کیے ہیں، اور اس میں ہزاروں سولر سسٹم ہیں ہر گلیکسی میں. اور پھر ہماری گلیکسی میں ایک سولر سسٹم ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہماری زمین ایک چیز ہے، ایک پلینٹ ہے. تو جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، پیدا کر کے بعد وہ چلا بھی رہا ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، ایرر فری سسٹم بنایا ہے. اور پھر ہر پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، صرف زمین پہ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ مخلوقات کی قسمیں ہیں، جس میں انسان ایک قسم ہے، اور پھر اس کے بھی 8 ارب انسان ہو گئے ہیں اس وقت دنیا میں. ہر بندے، ہر مخلوق کو جو کچھ چاہیے، جس وقت چاہیے، وہ اس کو پتہ ہے اور وہ اس کو دیتا ہے. تو ایسے خالق اور مالک اور رازق کو
کہ ساتھ کہیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ بھی کچھ کر رہا ہے، اور کون ہو سکتا ہے کچھ کرے؟ یعنی آپ کے ساری زمین جو ہے اس کے سارے 8 ارب انسان کٹھے کر لیے جائیں نا تو وہ بھی بےچارے اس کی کائنات میں ایک ریت کے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی پوری زمین ہی ایک ریت کے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، تو انہوں نے کیا بیچاروں نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر اگلی آیت کا جو اگلا نیکسٹ سبق ہے اس میں تفصیل سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل دیے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. لیکن ابھی ظلم کی میں بتا رہا تھا، تو یہ پھر ظلم ہے نا کہ جب پوری کائنات کا بادشاہ جس نے سارا کچھ پیدا بھی کیا ہے وہ چلا بھی رہا ہے اور سب کو دے بھی رہا ہے ہر چیز جو چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کہا جائے کہ نہیں یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، جس طرح اللہ تعالیٰ کوئی کام کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، کوئی یہ بارشیں برسا دیتا ہے یا یہ کر رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ توحید ہے اور اس کو بالکل ماننا پڑے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ویسے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بہت طاقتور ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح طاقتور ہے. جیسے اکثر میں بات کرتا ہوں نا، جیسے 1400 سال پہلے تھا یا حضرت آدم کے دور میں 8-10 ہزار سال پہلے یا 20,000 سال پہلے تھا، آج بھی اس کو اگر سچے دل سے آپ پکاریں گے نا تو وہ آپ کی پکار سنے گا. وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس تک ایکسیس کرنا، اس تک رسائی حاصل کرنا، اس سے بات کرنا یا اس کو اپنی بات بتانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. اس کو آپ دل سے، سچے دل سے بات بتائیں کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ آپ کا سنتا ہے اور پھر وہ جواب بھی دیتا ہے، اور اگر آپ سچے دل سے اسے مانگیں گے تو وہ آپ کو عطا بھی کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ اصل چیز ہے. تو اگر اس کے ساتھ کسی اور کو کہیں گے کہ وہ کوئی اور بھی ہے تو پھر تو اس سے بڑا پھر واقعی کوئی ظلم نہیں ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ یار واقعی یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے لیکن یہ بھی کچھ کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ مدد کر رہا ہے، یا فلاں بت مدد کر رہا ہے، یا کوئی فرشتہ مدد کر رہا ہے، یا کوئی مطلب کوئی بھی انسان ہے یا جن ہے یا کوئی مخلوق ہے، کوئی بھی وہ مدد کر رہی ہے اللہ کی نا. اللہ تعالیٰ سے سارا نہیں ہو رہا، استغفر اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح اسی وجہ سے سورۃ النساء میں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن. ہاں دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا هو الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے لیے، کافر مسلمان سب کے لیے. رحمان جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے میں پورا پر جوش، جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے نا، جیسے کوئی بہت شدید پیاسا ہوتا ہے تو اس کو پانی کی پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو ایسے سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت شدت کے ساتھ رحم کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ میں بندے پہ رحم کر دوں. یعنی اس طرح رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ شدت کے ساتھ. اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا. تو اس کو عام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے صرف، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار رحم کرنے والا. یہ بھی اس میں مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان اگر ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دے گا، تو دوسری دفعہ کرے گا تو پھر بھی معاف کر دے گا، یعنی بار بار رحم کرے گا وہ. تو یہ رحمان اور رحیم اس سے ریلیٹ بھی کر رہا ہے کہ اگر کوئی شرک بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اب یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کا سینٹرل جو ہے نا کلمہ ہے، بات ہے. یعنی اسلام یہی ہے بیسیکلی. سارے انبیاء نے، میں نے بتایا ہے نا کہ انہوں نے اسی بات کی آگے تعلیم دی ہے. تو اس حوالے سے احادیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت آئی ہے. ٹھیک ہے، موطا امام مالک جو پہلی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، پھر امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے بخاری شریف میں، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کرے، ایک بندہ ہے وہ پوری زندگی جو بھی کرتا رہے لیکن فوت ہونے کے وقت اس نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا سچے دل سے تو وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے. مطلب اس نے کہا ٹھیک ہے یار جو بھی ہو گیا، لیکن اینڈ اس کا اس نے سچے دل سے مجھے تسلیم کیا کہ میں ہی معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے.
تو اس کا جو ہے نا وہ اس کو یہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ حدیث ہے جو ہم نے اکثر بات بھی پیچھے بھی کئی سبق میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ بھی اسی حدیث سے متعلق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی ظاہر ہے دل سے کہا، سچے دل سے، تو وہ جنت میں جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں لوگوں کو جا کے بتا دوں باہر؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو نہ بتاؤ، لوگ اسی پہ ہی بھروسہ نہ کر لیں، اسی پہ تکیہ نہ کریں، پھر عمل نہ کریں. مطلب اس کا مفہوم ہے پوری بات کا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نہیں بتایا، لیکن جب پھر ان کا وقت وفات آیا تو انہوں نے پھر یہ بتا دیا تھا. اور انہوں نے اس پہ یہ بھی کہا تھا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا نا، کہ جو علم چھپائے گا اس کے اوپر بڑی سخت اس پہ وعید تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے یہ بتایا کہ کہیں میں علم چھپانے والوں میں سے نہ ہوں. تو اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعید سے ڈرتے ہوئے یہ بات بتا دی. اسی طرح لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں احناف کے، حنفیوں کے بہت بڑے اسکالر ہیں ملا علی قاری. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کا. محی الدین ابن عربی جو ہے نا یہ بہت بڑے اسکالر تھے، اور یہ اندلس میں تھے، ہسپانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آج اسپین کہتے ہیں آج کے دور میں. اور میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، یہ جو آج کل بڑا مشہور ڈرامہ لگتا ہے نا ارطغرل غازی، اس میں جو ابن عربی دکھائے ہوئے ہیں نا وہ وہی ابن عربی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ تو ڈرامے کی میں تو ظاہر ہے پتہ نہیں صحیح باتیں لکھی ہوتی ہیں یا غلط لکھی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے مفسرین نے باتیں لکھی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے صحیح لکھی ہیں. تو بہرحال ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا ہے، یہ ایک واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا ایمان افروز بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی، یعنی جس میں یہ تھا کہ جو بندہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے گا، 70,000 دفعہ، تو اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کے لیے بھی پڑھے گا اس کو بھی بخش دیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جتنے دنوں میں بھی انہوں نے پڑھا ہوگا، ظاہر ہے 70,000 آسانی سے تو نہیں پڑھا جاتا نا، 70,000 دفعہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھ لیا، تو ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ اس کا مطلب اپنے لیے یا کسی کو بخش دوں، مطلب جیسے اصالِ ثواب کر دوں. تو کہتے ہیں کہ میں ایک محفل میں گیا، تو وہاں اور بھی لوگ تھے ظاہر ہے، تو بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پہ کشف ہوتا ہے، اس کو نا کوئی بہت ولی اللہ بندہ تھا. ظاہر اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور آج بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کا ولی بننے کی، اور اپنے اولادوں کو بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تو کچھ اور ہی بنانے کے بارے میں عام طور پہ لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ جو ہے نا اس کو کشف ہوا، اور مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. بہرحال ابن عربی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو محفل میں سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، یہاں جیسے بلال بیٹھا ہے یا عمار بیٹھا ہے یا منی بیٹھا. تو اس نے رونا شروع کر دیا. اب رونا شروع کر دیا، سارے لوگ حیران ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدوں کو دیکھا ہے، وہ جہنم میں چل رہی ہے. اس کو کشف ہوا. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ لوگ کہتے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ جو مرضی دے دے. آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتے کہ یا اللہ تم ہے کام کسی نے نہ دسی، تیری مہربانی ہے، انج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کوئی چیز دکھا دے، اور وہ دکھاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو ہم رد کر دیں. بہرحال ملا علی قاری نے واقعہ لکھا ہے، اور شیخ ابن عربی کے بارے میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ہی بڑی عظیم ہستیاں ہیں اسلام کی. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر تبیان القرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کی روایت ہے تفسیر تبیان القرآن. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب اس نے بتایا اور رو رہا تھا، تو کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی. میں نے کہا یار اس کی والدہ کو میں بخش دیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے دل میں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا، تو آپ نے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ میں نے جو پڑھا ہے اس کی والدہ کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے آپ میں کہیں مسجد میں جاؤں گا، کسی مولوی کو جا کے بتاؤں گا، مولوی صاحب اعلان کریں گے فلاں نے پڑھا، فلاں کو بخشا، پھر آگے جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے.
ایسا بھائی کچھ نہیں ہے. آپ جب پڑھیں جو بھی پڑھیں اپنے والدین کے لیے تو آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں کوئی ختم دلائیں, وہ کوئی خاص ایک بنائیں فارمولا اور پھر وہ سارا آگے کوئی کھانا رکھیں پھر پڑھیں پھر کہیں کہ میں نے بخشا, وہ جس کو ختم دلانا کہتے ہیں وہ کریں تو پھر نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ کرے, مطلب یہ کوئی اصالہ ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتا ہے اپنے والدین کو جو فوت ہو گئے, وہ آپ کا عمل ان کا عمل ہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں. تو بہرحال شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں یار اس کی والدہ کو بخشتا ہوں. کہتے ہیں میں نے بخش دیا اس کو, میں نے کہا یا اللہ میرا یہ سارا بھی 70,000 میں نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی ماں کو بخش دے دے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا جناب ہنسنا شروع کر دیا اس نے. تو سارے لوگ حیران ہو گئے, ظاہر شیخ ابن عربی نے تو نہیں بتایا نا کچھ, تو لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا بھائی, پہلے تم رو رہے تھے اب ہنسنا شروع کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ میری والدہ جو ہے نا اب وہ جہنم سے نکال لی گئی ہیں اور وہ اب جو ہے نا جنت میں ہیں اور خوش ہیں, اس کا مفہوم ہے پوری بات کا. تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور 2 باتیں مجھے اس سے پھر پتہ چلی. ایک تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ کنفرم ہوا کہ واقعی یہ لڑکا جو ہے نا صاحب کشف ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ صرف تو ظاہر ہے اور کیا ثابت ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اور دوسرا کہتے ہیں جو میں نے حدیث سنی تھی یعنی حدیث کسی سے لی تھی تو اس کی بھی مجھے زیادہ اتھینٹسٹی کا بھی جانا پتا کہ واقعی صحیح حدیث ہے. یہ ظاہر ہے اس وقت کے علماء جو ہیں وہ کوئی حدیث لیتے تو ان کو یہی ہوتا تھا کسی سے لیے کتنے راوی ہیں, مطلب کوشش تو کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک حد تک ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار, تو کہتے ہیں مجھے پھر اور زیادہ یقین پیدا ہو گیا. ویسے یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا علماء ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی شک ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے زیادہ یقین پیدا ہو گیا ان کو. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا جو ہے نا زبردست ہے اور اس میں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو اسی طرح کا تو نہیں, مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال میں نے سنا بھی شاید پڑھا بھی ہوگا, اب مجھے یہ یاد نہیں ہے لیکن مجھے بچپن کا یہ واقعہ یاد ہے. ہم مسجد میں تھے تو فضائل اعمال ہمارے کوئی بزرگ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر شخص ولی اللہ بننا چاہے, ابھی ہم نے بات کی نا ولی اللہ بننا چاہیے اور ولی اللہ بننے کے بارے میں تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے نا, حالانکہ سب سے بڑی اچیومنٹ ولی اللہ بننا ہے, اللہ کا دوست. جو ولی اللہ بن جائے گا اللہ کا دوست بن جائے گا پھر اس کو اور کیا چاہیے بھائی. پوری کائنات میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہاں کا کوئی ڈپٹی کمشنر کیا کوئی تھانے دار ہے نا SHO, آپ کا اگر وہ دوست ہوگا نا تو یہاں آپ گلیوں میں اکڑ کے پھر یار میرا وہ دوست ہے. ایسے ہی ہے نا, نیچرل ایک جو بات ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں تصنع کی بات ہے, یعنی عام بندہ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یار فلاں میرا دورہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کمشنر جو ہے نا میرا دوست ہے تو لہٰذا کسی کی ایسی کی تحصیل میں تو جناب بڑی چیز ہوں. ایسے ہی ہے نا. اور کسی کا اگر وزیر اعلیٰ دوست ہو تو وہ تو جناب وزیر اعلیٰ آپ کی گلی میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہماری گلی میں وزیر اعظم آئے تھے, کیونکہ ہماری گلی میں آئے تھے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ بڑا اس کو کرتا ہے, بتاتا ہے لوگوں کو نا یار میرا دوست ہے جناب وہ. تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویسے بات بتا رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ نا. میرا دوست ہے, میں اس کا ابھی چلے نام نہیں لیتا, تو وہ اس سے میری ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی اس سے نا. تو وہ بتا رہا تھا کہ DG ISPR جو ہے نا وہ میرے باس تھے اور میں نے پروجیکٹ کیا تو ان کو میں نے بتایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر جناب بڑے مجھے اپریشیٹ کیا اور تحفے تحائف بھیجے میرے گھر میں. تو اب وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یار DG ISPR جو ہے نا میرا دوست ہے یا میرا استاد ہے یا میرا باس تھا, تو اب ٹھیک ہے وہ اوپر چلا گیا لیکن میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ دنیا کی چھوٹی سی جو چیز ہے اس کو ہم بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم سے اگر فرض کریں, چلیں باقیوں کو چھوڑیں, وزیر اعظم ہے یا صدر پاکستان ہے, اس سے میرے چاچے کا جو دوست ہے صدر پاکستان, تو آپ ہر گلی میں بتاتے پھریں گے. ایسے ہی ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کا بندہ دوست بن جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, پوری کائنات کو چلا رہا ہے جس نے بنائی ہے, اس کا اگر آپ دوست بن جائیں تو اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی اس سے بڑی اچیومنٹ؟ نہیں ہو سکتی, بالکل بھی نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا دوست ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے.
اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے یار میں تو اس سے خوش ہوں، اور کیا چاہیے؟ تو وہ کام جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو یہاں پہ وہ بات بتا رہا ہوں میں، فضائل اعمال میں جو ہے نا وہ آئی ہے، اور میں نے سنا بھی تھا، علماء فرماتے بھی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو بندہ روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، وہ ولی اللہ بن جائے گا. یعنی یہ جو میں نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا تو مجھے یاد ہے نا، یہ بچپن کی بات ہے. تو اب اس میں ویسے اگر تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں ہم، تو کیا واقعی میرے خیال میں تو اگر آپ کہیں کہ یہ کسی نے نہیں کہا، ویسے ہی میں آپ کو اگر کہوں یا آپ مجھے کہیں تو میں تو پھر بھی مان لوں. اب کیوں؟ لا الہ الا اللہ، ابھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا بہت عظیم ترین، اور ہر نبی نے یہ آ کے بتایا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے نا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آگے ہم جھک جائیں اور کہیں گے بس آپ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، میں آپ کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، بچا لو مجھے بابا جی تسی ہوئی ہو. مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 100 دفعہ دل سے اگر آپ پڑھ لیں اور پھر 100 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ، یا اللہ میرے سے جو غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. 100 دفعہ اس طرح صحیح سمجھ کے نا، تو یہ 100 دفعہ کر لیں. اور پھر 100 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، صرف ہمارے محسن نہیں پوری کائنات کے محسن ہیں. یہ جو انسان آج کل بڑے پھرتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم دہریے ہیں، ہم جناب فلاں ہیں، ہم ٹمکاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بڑے ریسرچر ہیں، ہم نے بڑی سائنس میں ترقی کر لی ہے، ہم فلاسفر ہیں. ان بیچاروں کو پوچھے نا کہ آج سے کچھ سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ کیا تھے. وہ ہر ایک چیز سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے، سورج سے ڈرتے تھے، چاند سے ڈرتے تھے، مطلب سانپ سے ڈرتے تھے، ہر چیز مخلوق سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی معبود ہے، اس کو بھی معبود مانتے تھے، اس کے آگے جھک جاتے تھے. جیسے ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے اس میں انہوں نے ہزاروں معبود بنائے ہوئے. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانیت کو دیا سارا کچھ. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. تو آپ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہو، تو آپ ان سے نہ ڈرو، آپ ان پہ ریسرچ کرو. ان کی اگر بائی سیکشن کرنی پڑتی ہے تو کرو، ان کا چیت پھاڑ کر کے بھی اگر آپ نے کرنا ہے نا تحقیق تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے نا، حضور پاک کو تو نہیں ماننا، تو وہ تو اب تو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کہاں ہے لائیں دلیل. خیر یہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگلی آیت اسی موضوع سے متعلق ہے. تو بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 دفعہ جو بندہ روز درود شریف پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی پڑھ لیں تو یہ بھی درود شریف ہے. یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے مولا، ان پر آپ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، دل سے محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمارے حضور پاک، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے سید، ہمارے دل و جان ان پر قربان، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی اور سب کچھ ان پر قربان. جب تک ہم یہ نہیں کہتے ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. تو یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر برکتیں نازل فرما. ٹھیک ہے، تو یہ سچے دل سے 100 دفعہ یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بندہ یہ کرے گا، اور باقی تھوڑا سا میں مزید ایڈ کر دوں، وہ ایڈیشنل میں بات کرنے لگا، وہ ہمارے بزرگ ہیں کراچی میں فوت ہو گئے ہیں ریسنٹلی، حکیم اختر صاحب. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی اللہ بننا ہے نا، بس کوئی گناہ نہ کرو اور جو بیسک اعمال ہیں، فرائض ہیں وہ پورے کریں تو آپ ولی اللہ بن جائیں گے. تو یعنی ظاہر ہے یہ کرنا ہے تو ساتھ گناہ نہیں کرنا. کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ جو مرضی کرتا رہے کہ بس میں ولی اللہ بن جاؤں گا کیونکہ میں نے یہ 3 چیزیں کر لی، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو بندہ 3 چیزیں کرے گا تو وہ ولی اللہ بن جائے گا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ سمجھ کے دل سے، اور 100 دفعہ استغفر اللہ، اور 100 دفعہ درود شریف. ٹھیک ہے، تو یہ فضائل اعمال کی روایت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے بھی اسلامیات میں پڑھا ہوگا، ہم نے بھی میٹرک میں اسلامیات لازمی میں پڑھی تھی یہ حدیث، کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ روایات میں بیان ہوا ہے اور یہ بھی بڑا دلچسپ بھی ہے اور یہ بھی بڑا قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پہ گئے. اب یہ اسرائیلی روایت ہو سکتی ہے, آپ پوچھنا شروع کر دیں اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے, یہ کون سی اس کی صحیح ہے, یا آپ صرف اس سے سبق حاصل کریں. بعض ایسی روایات ہوتی ہیں جس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے, اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے, یعنی اپنے زمانے کی کیا, ویسے بھی دیکھیں قرآن مجید ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے سارا کے سارا پڑھے نا تو بتایا جاتا ہے کہ 5 نبی جو ہیں وہ اولو العزم ہیں, یعنی 1,24,000 میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں, اور ان رسولوں میں بھی 5 جو ہیں اولو العزم ہیں, یعنی بڑے عزم والے, یعنی بڑے تگڑے جو رسول تھے وہ 5 ہیں. تو اس میں حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ ایک ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے. تو ایک دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی کہتا پھرے, تو وہ تو پھر اسپیشل اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے تھے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک دن ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرما جو میں پڑھا کروں تو مجھے فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تے سارے ہی پڑھ دینے, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی سب سے افضل وظیفہ ہے, یہی پڑھنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہوتا اوپن سیکرٹ, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اوپن, دس از اوپن سیکرٹ, تو یہ اوپن سیکرٹ ہے. لا الہ الا اللہ ہی افضل ہے, بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اسی پڑھیے نہ تے وہ مطلب وہ تو ختم تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ افضل نہیں ہے. یعنی ہم نے اگر نہیں پڑھنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ افضل نہیں ہے, یہ افضل ہے. اب ہم نہ پڑھیں, اب 70,000 دفعہ اگر حدیث ہے جیسے ابن عربی کے میں نے بتایا ہے تو وہ ہے. اب ہم نے 70,000 دفعہ پڑھنے نہیں, ہم تو 70,000 دفعہ موبائل دیکھیں گے, اس پہ فیس بک دیکھیں گے یا یوٹیوب دیکھیں گے. 70,000 دفعہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم پڑھ سکیں؟ نہیں نا. تو چیزیں تو اسی طرح موجود ہیں, اب ہم نے کرنا ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ ایسا کریں, لا الہ الا اللہ ہی افضل ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, اور چکروں میں نہ پڑھو, بس یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے نا تفسیر در منصور جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کا تعارف کروایا, بہت بڑے اسکالر تھے, اسلام کے بڑے اسکالرز میں سے ہیں. انہوں نے 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. کوئی بھی اسلام کا موضوع آپ گئے نا کہ اس موضوع پہ لکھی ہے تو انہوں نے لکھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان کی تفسیر ہے تفسیر در منصور, بکھرے ہوئے موتی اس کا مطلب بنتا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کی کتاب ہے دیلمی, ٹھیک ہے نا, تو ان سے جو ہے نا روایت کی ہے, وہاں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 آیات سے زیادہ جنات پر سخت کوئی چیز نہیں. یعنی جنات وغیرہ کا اگر کہیں مسئلہ ہو تو یہ 2 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. ایک جو ابھی پڑھی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور دوسری الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم, لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم. تو یہ 2 آیات جو ہیں نا وہ بھاری ہیں, بڑی سخت ہیں جنات وغیرہ میں. اسی طرح انہوں نے مزید بھی کافی باتیں بتائی ہیں کہ کسی کو اگر جنون ہو, کوئی پاگل پن کا کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی یہ پڑھ کے پھونکیں. آخر میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے کہ آج کے دور میں بڑے چیلنجز درپیش ہیں, لوگ ڈپریشن میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, وہ بڑا بے چین ہیں, بڑے اداس ہیں, بڑی ٹینشنیں ہیں, بڑا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. جتنے مطلب دنیا کی فیسلٹیز ہیں لیکن پریشانیاں بھی اسی طرح زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل مطمئن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک دل کو اطمینان نہیں ہوگا نا, آپ دنیا کی ساری چیزیں بلکہ آپ کے سامنے سونے کے ڈھیر بھی رکھ دیے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ٹینشن میں ہی ہوں گے تو ٹینشن میں رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار سن لو کہ دلوں کا چین جو ہے, اطمینان جو ہے, دل جو سیٹسفائی ہوں گے تمہارے, آپ اطمینان سکون ہو جائے گا آپ کو, وہ اللہ کی یاد میں ہے. ٹھیک ہے,
تو اللہ کی یاد کا، جیسے ابھی میں نے کہا کہ افضل و ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ سیٹسفائی ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے، اس کو سکون آ جائے، اس کو دل میں ٹھنڈک پڑ جائے اور بالکل نارمل ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائیں، بے چینیاں ختم ہو جائیں، انگزائٹی ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے دن رات، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سکون مل جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے، اگین میں تو جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ کے دل سے کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، رازق ہے، خالق ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. میں سرنڈر کرتا ہوں یا اللہ بس منو نہیں پتا، منو کھ نہیں آندا، بس اے پیا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، میں تیرے آگے پھینکتا ہوں. میں مناسب کوشش کروں گا، کوشش انسان پہ لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ کرنا کچھ نہ کرنا کچھ نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے، یہ مطلب نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں، اپنی ایفرٹ کریں، جو بھی آپ کام ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس میں مناسب انداز میں دل دماغ حاضر رکھ کے کوشش کرنی ہے، لیکن نتائج جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دینے. اسی پہ وہ شاعر نے کہا ہوا ہے نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رزلٹ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دینے ہوتے ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں، آپ مناسب محنت کریں، کوشش کریں، وہ بس پھر چپ کر کے آرام سے بس اللہ تعالیٰ پہ، یا اللہ ہوں تو ہی بس. جیسے کسان کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے بیچارہ، سارا کچھ کرتا ہے، پھر بیج دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، یا اللہ تو ہی ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ اگائے نہ اگائے. تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانیں، اسی کو خالق مالک مانیں، نفع نقصان کا، عزت ذلت کا، جو کچھ بھی جو ہے نا ہم خوبیاں سمجھتے ہیں وہ اسی کی طرف سے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.